بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پوسٹ، ایک تحریر سوشل میڈیا کی زینت۔ میرے ایسے کئی دینی وابستگی رکھنے والے طلباء، علماء، ائمہ، خطباء، مولویان حضرات کے دلجوئی کا سامان کہ جس میں یہ فرمایا گیا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ فقیری زہر قاتل ہے، جو مبلغ فقیر ہوگا اس کا بیان اثر نہیں کرے گا اور مؤثر بیان اسی کا ہوگا جو خوددار ہوگا۔ مفہوم ہے عبارت کا۔ پوسٹ چل رہی ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مرآت المناجی کے حوالے سے۔ میں اس بات سے 100% متفق ہوں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کل جو ہم نے کلپ ریکارڈ کیا اصحاب صفہ کا مدرسہ، تو جو اس میں نے پوائنٹ سمجھانا تھا وہ میں نے سمجھایا، لیکن اس میں ضمناً ایک گفتگو آئی تھی کہ اصحاب صفہ فقراء تھے۔ تو یہ دو باتیں آپس میں ٹکرا سی گئیں کہ دیکھیں وہ زمانہ اور تھا جس زمانے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ فقر اچھا ہے، اور اب حالات بدل گئے ہیں، تغیر زمانہ ہوا ہے۔ اسی لیے تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھیں یہ کہا ہے کہ علماء مالدار ہوں۔ میں اس گتھی کو تھوڑا سا سلجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں تغیرات زمانہ ہوئے ہیں لیکن ضروریات نہیں بدلی۔ جی، تغیرات زمانہ ہوا ہے، ضروریات نہیں بدلی۔ یعنی دینی تعلم میں اشتغال جتنا ضروری زمانہ نبوی میں تھا اتنا ہی ضروری آج ہے۔ جی، فرق صرف یہ آیا ہے کہ اس دور کا فقر باعث فخر تھا، اور جس دور میں ہم آ گئے یہاں کا فقر یہ باعث فخر نہیں ہے۔ یہاں آ کے گتھی الجھ گئی کہ اب فرق کیا ہے؟ کیا ان طلباء کو معاشیات کی درستگی کے لیے، مالدار ہونے کے لیے مارکیٹوں میں نکال دیا جائے، یا پھر کوئی حل سوچا جائے کہ جس سے اشتغال علم میں بھی کمی نہ آئے اور ان کا معاش بھی درست ہوتا رہے؟ تو میرے محترم بادی النظر میں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے دور کی کہانی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ سلامت رکھے علماء دین کو۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان جیسی شخصیات نے سر جوڑ کے یہ بیٹھے، اور ان کے دور میں یہ مسئلہ پیش آ چکا تھا۔ ہاں جی، ان کے دور میں یہ مسئلہ پیش آ چکا تھا اور انہوں نے اس مسئلے کا سلوشن بھی دے دیا تھا، جسے آج ہم صرف نظر کر کے غلطی کر رہے ہیں۔ وہ سلوشن کیا تھا؟ آپ قدوری شریف اٹھا کے دیکھ لیں، آپ فقہ کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، تو یہ فرمایا گیا کہ اولاً ابتداءً اجارہ طاعت کی اجازت نہ تھی، پھر مرور زمانہ کے ساتھ تغیر زمان کی وجہ سے جب یہ دیکھا گیا کہ اشتغال تعلم و تعلیم میں کوتاہی آ رہی ہے، کہ لوگ اس اجارے کے بغیر تعلم اور تعلیم میں مصروف نہیں ہوں گے، اگر امام کو اجرت نہ دی جائے گی تو مسجد ویران ہو جائے گی، اگر خطیب کو اجرت نہ دی جائے گی تو خطابت کا ممبر کوئی نہیں سنبھالے گا، اگر قاری صاحب کو تنخواہ نہ دی گئی تو قرآن نہ پڑھایا جائے گا، اگر مدرس کو سیلری نہ دی گئی تو مدارس خالی ہو جائیں گے۔ تو ان علماء نے مفتہ بھی قول کے مطابق اجارے کی اجازت دی۔ جی، اب مسئلہ یہ ہے کہ اجارے کی اجازت ہے جی، لیکن پھر بھی افضل تو یہ ہے نا تجارت کریں۔ یہ تو پوچھنا پڑے گا علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ انہوں نے اجارے کی جو اجازت دی، علامہ قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اللہ ان کی قبروں پر کروڑ انوار و تجلیات کا نزول فرمائے،
انہیں یہ خیال ہی نہیں آیا، یہ کہہ دیتے نہیں اجارے نہیں کرنے، ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو تاجر بنایا جائے اور تاجروں کو ترغیب دلائی جائے کہ وہ آ کے امامتیں کریں۔ تاجروں کو اور سیٹھوں کو یہ ترغیب دلائی جائے کہ یہ وہ فارغ البال ہیں، وہ چندہ لینے کے قائل نہیں ہیں، تو انہیں یہ سمجھایا جائے کہ آئیں جی مسجد میں آئیں۔ انہیں یہ نیکی کی دعوت دینا کیوں نہیں آیا؟ اور علامہ قدوری جیسی شخصیات نے تبلیغ دین اس انداز میں کیوں نہیں کی؟ انہوں نے مسئلہ بدلنے کو ترجیح دی اور لوگوں کو اس کام کی طرف راغب نہیں فرمایا، جس کام کی طرف آج مجھے اور آپ کو یہ لوگ راغب کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کاروبار کریں اور مسجد کی امامت آپ فی سبیل اللہ کریں۔ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا کہ آخر ان علماء نے بجائے اس کے کہ نیکی کی دعوت دیتے اور انہیں یہ سمجھاتے کہ بھائی آپ مالدار ہیں ماشاءاللہ، آپ سیٹھ صاحب ہیں، آپ تاجر صاحب ہیں، آپ کی فیکٹری اپنی ہے، آپ کا بزنس اچھا ہے، آپ بہت اچھے کماتے ہیں، آپ کی نوکری ویل سیٹ ہے، تو آپ آئیں نا، آپ امامت کریں۔ کیا میں عرض کروں، انہوں نے نیکی کی دعوت دی ہوگی؟ ان شخصیات کا تعارف اٹھا کے دیکھا جائے تو یہ انتہا کا خوف خدا رکھنے والے لوگ تھے، جو نبی پاک کے دین کی اشاعت کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہا کرتے تھے، کی کوشش، لیکن فائنلی جب یہ کوششیں ناکام ہو گئیں اور ان جیسے علم کے پہاڑوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، پتہ چل گئی کہ اس کے بغیر گزارا نہیں کہ ان مولویوں کو، ان مدرسے والوں کو، ان اماموں کو، ان مؤذنوں کو سیلریاں دے کر ان سے یہ کام کروائے جائیں، تب تک اس خانے کا خلا پر نہیں کیا جا سکتا۔ سو انہوں نے مسئلے کو تبدیل فرمایا۔ میں بڑا معذرت خواہ ہوں، جو باتیں علامہ شامی کو سمجھ نہیں آئیں وہ آج میرے مطلب 14ویں صدی کے پروفیسر لوگ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں میرے طلباء کو، اور میرے طلباء اس پہ الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ مسئلہ تبدیل ہوا، طاعت اجارہ طاعات کی اجازت دے دی۔ اب مسئلہ، کل مجھے انڈیا سے کسی نے وہ میسیج کیا کہ علی جان یہاں امامت کی سیلریاں بہت کم ہیں۔ جب انہوں نے امامت، موذنی اور خطابت اور تدریس کے اجارے کی اجازت دی نا، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ 2-2 4-4 ہزار مطلب آج کے دور کے حساب سے 54-58 میں اجازت دی ہوگی؟ جی نہیں، فارغ البال، فارغ البال امام کو فارغ البال کیا جائے تاکہ پڑھایا جا سکے۔ آپ اس کی علت اٹھا کے دیکھیں، ساری کتب میں، کتب فقہ میں اس عنوان پہ آپ کو تعلیلیں بیان کرنے والے علماء اس کی وجہ بیان کر کے دے دیں گے کہ اگر ہم نے اس طبقے کو فارغ البال نہ کیا، ان کی ضروریات پوری نہ کی، تو امامت ختم ہو جائے گی، مؤذنی ختم ہو جائے گی، مدرسے ویران ہو جائیں گے، قرأت قرآن نہ بچے گی۔ جی یہی وجہ بیان کی ہے۔ سو انہیں ان کی ضروریات پوری کرنے کا نام اجارہ تھا، اور انہوں نے اپنے دور سے لے کر 1857 تک کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، علماء کو دیا اور رج کے دلوایا۔ ہاں جی، علماء کو رج کے دلوایا۔ میں اس پہ میرا باقاعدہ کلپ ہے، میں آپ کو درس نظامی کا تعارف دوں گا نا جس دن، اس دن میں آپ سے یہ باتیں ڈسکس کروں گا کہ ہمارا کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ 1857 تک بادشاہوں سے، سرکاری سطح سے، حکومتی سطح پر ان علماء کو کی ضروریات پوری کی گئی۔ میں ضمناً عرض کرتا چلوں، علامہ عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ جو محل ہے، آپ کے علمیت کی بنا پر، آپ کی علمیت کی بنا پر آپ کو سرکاری طور پر دیا گیا تھا، وہ جو مدرسہ بنا ہوا ہے۔ ہاں جی، 1-2 واقعات نہیں، 1857 تک کی یہ تاریخ ہے۔ ان کو یہ نوکریاں نہیں دی جاتی تھی، اور 1857 کے بعد میرے جیسے دانشور پیدا ہوئے، انہوں نے بولا نہیں، مولویوں کو مدرسے سے تھوڑا تھوڑا دور کریں۔ اب انہوں نے طریقہ واردات یہ کیا کہ جب انگریز نے اسلامی نظام کو ختم کیا نا، تو پھر یہ کہانی شروع ہوئی تھی کہ مولویوں کو دبا دو،
کھانا پینا ان کا بند کر دو تاکہ یہ اسکولوں کالجوں میں نکلیں۔ تب سے یہ کہانی شروع ہوئی ہے۔ اب مسئلہ جس نقطے پہ آیا ہے، تنخواہیں کم ہیں، تو میرا جو دانا طبقہ ہے نا، سمجھدار طبقہ ہے، خدا کے لیے اپنے حالات پہ غور کریں۔ جو سوچنا تھا وہ سوچا نہیں، جو نہیں سوچنا تھا وہ سوچتے رہتے ہیں۔ سوچنا یہ تھا کہ یہ جو تنخواہیں ڈاؤن ہوئی ہیں ان کو ترقی کیسے دلائی جا سکتی ہے، کوئی تحریک، کوئی نظام، کوئی طریقہ کار ایسا وضع کیا جاتا کہ امام کو فارغ البال کیا جاتا۔ اس معاملے پہ سوچنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں۔ کوئی نظام ایسا وضع کیا جاتا کہ استادوں کو فارغ البال کیا جاتا، ان کی ضروریات پوری کر دی جاتی، کوئی سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اب سوچا کیا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ مولوی غریب ہوتے ہیں تو ان کی غربت کی وجہ ان کا مولویانہ پن ہے۔ اب وہ کل پرسوں میں نے پوسٹ پڑھی، انڈیا سے تھی کسی کی، کہنے لگے جی مدرسے میں آنے کا مطلب یہی نہیں کہ بندہ مدرس بن جائے، تھوڑی سی محنت کر لے تو وہ ادھیکار پروفیسر بھی بن جاتا ہے۔ کہ آفرین ہے، پروفیسر بناتے جائیں۔ جو بندہ یہ کہتا ہے، یہ جملہ بولتا ہے کہ دیکھیں یہاں اس شعبے میں سیلریز نہیں ہیں، تو اگر عزت دار رہنا ہے تو باہر سے کما لیں، تو میری جان میرے جیسے سارے اماموں کو آپ باہر نکال لیں، یا تو دو صورتیں آپ کے پاس بچیں گی، یا آپ کی مسجدیں خالی یا مسجدوں میں وہی فقیر امام۔ آپ کو کیا پسند ہے؟ دو ہی باتیں بچتی ہیں، تھرڈ آپشن نہیں ہے آپ کے پاس۔ یا آپ کے سارے امام پروفیسر بن جائیں گے، سارے اچھا کھاتے ہوں گے لیکن پھر امام نہیں اچھا کھا رہا ہوگا، وہ پروفیسر اچھا کھا رہا ہوگا۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں مسجدیں بھری رہیں گی، پھر قیامت تک مسجدوں میں غریب مولوی بچے رہیں گے۔ آپ نے پھر کیا کیا ہے؟ آپ نے کون سے امام کے بارے میں سوچا؟ نہیں، ہم امت کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اسلام کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ کس اسلام کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ آپ کی سوچ کے دو ہی پہلو نکلتے ہیں، اور تھرڈ پہلو جس کو آپ ہمیں سنا کر وہ کہتے ہیں، نہیں میں نہیں کہتا، چلیں وہ دینا چاہتے ہیں، آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہیں، نہیں پروفیسر ہو فی سبیل اللہ کرے۔ او بھائی، علامہ شامی کو نہیں یہ سمجھ میں آیا، ہاں جی، علامہ قدوری کو بھی یہ بات نہیں سمجھ میں آئی جو آپ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اور میں نے بھی اپنی زندگی میں، میری 35 سال کو میں ہاتھ لگا چکا ہوں، مجھے ابھی تک کوئی ایسا مولوی نظر نہیں آیا الا ماشاء اللہ، میں مطلب اپنی قطع نظر سمجھتا ہوں الا ماشاء اللہ، میں نے اسی بنا پر کہا ہے کہ اکا دکا جزی ہو تو کہا ہے الشاذ کالمعدوم۔ ایسا مولوی نہیں نظر آیا، پروفیسر بھی ہو اور آ کے امامت بھی کرتا ہو، ہاں جی، اپنا سیٹ بھی ہو، فیکٹری بھی چلاتا ہو اور تدریس بھی کرتا ہو۔ چند وہ بزرگ گزرے ہیں جن کا خاندانی زمینوں کا کام تھا، تو گاڈ گفٹڈ عطائی طور پر ان کا خاندان چودھرانہ نظام تھا اور لگی بندی آمدنیاں آ جایا کرتی تھی۔ تو یہ جزیات ہمیں نہ سکھائے جائیں، ہمارا خاندانی کاروبار نہیں ہے، ہمارا خاندانی زمینیں نہیں ہیں، ہمیں بیٹھ کر پڑھانا پڑے گا۔ یا ہم فیکٹری میں جا سکتے ہیں یا مدرسے میں آ سکتے ہیں، ایک وقت میں ایک کام۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے 1500 روپیہ قرضہ دے رکھا تھا آپ نے، جس زمانے میں لوگوں کو 100 دیکھنے کی مطلب حسرت ہوتی تھی، ترستے تھے وہ، ہاں جی، جس زمانے میں لوگ 100 دیکھنے کو ترستے تھے، 1500 تک کا تو قرضہ میرے امام نے دے رکھا تھا۔ اور آپ ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے رہے، آپ کی تصنیفات اٹھا کے دیکھیں تو زندگی کا حساب کر کے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے زندگی کا کوئی منٹ آپ کا تحریر سے خالی نہیں۔ تقریریں آپ کرتے تھے، مدرسے آپ سنبھالتے تھے، ہاں، زمینیں نہیں سنبھالتے تھے آپ، معذرت کے ساتھ زمینیں تھیں میرے امام کی لیکن سنبھالتے نہیں تھے۔ ہم آج میرا آپ کا جو اختلاف چل رہا ہے، جو میں سوچ سیدھی کرنا چاہ رہا ہوں، آپ ان طلباء کو پروفیسر اور آپ ان طلباء کو تاجر بنانا چاہ رہے ہیں جن کے آگے پیچھے کچھ ہے ہی نہیں، جنہوں نے زیرو سے چونیاں جمع کر کے اپنا راشن جمع کرنا ہوتا ہے۔ اس کو میں کچھ نہیں کہتا جس کے پیچھے زمینیں ہیں۔ میرا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ان علماء اور طلباء کو خدا کے لیے یہ کام کرنے دیں، اس کام میں نہ آپ خلل ڈالیں، اس کام میں آپ خلل نہ ڈالیں۔ آپ
صرف ان کو مالدار کر دیں. مجھے آپ بزنس چلا دیں ایسا کہ مجھے وہ بزنس دیکھنا نہ پڑے, ماہانہ آمدنی آتی رہے, میں فی سبیل اللہ امامت کرتا ہوں. مجھے آپ زمینیں لے کے دے دیں, میں بھی ٹھیکے پہ دے دیتا ہوں, میرا بھی دل کرتا ہے یار. اس کا میں انکاری نہیں, میں انکاری اس بات کا ہوں کہ میرے بچے کو یہ طبقہ یوں خراب کرتا ہے کہ میرا بچہ, مجھے پتہ ہے وہ میرے پنڈ سے آیا ہوا میرے گاؤں کا بچہ ہے, جس کے اماں ابا کو بیچاروں کو 2 وقت کا کھانا بمشکل میسر آتا تھا. اس طالب العلم کے پاس کتابیں لینے کے پیسے نہیں, اور آپ نے اس کو خیال کیا دکھایا ہے کہ تو پروفیسر بنے گا. تو وہ ایک کام کرے گا, بن جائے گا پروفیسر, لیکن پھر وہ امام نہیں رہے گا, پھر وہ عالم نہیں رہے گا, مدرس نہیں رہے گا. لکھی پڑی بات ہے, 2 کام نہیں کوئی بھی کر سکتا بھائی. ہمیں بھی دکھائیں وہ لوگ جو علامے بھی ہیں اور پروفیسر بھی ہیں. اللہ ماشاء اللہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ کچھ لوگوں کو گاڈ گفٹڈ مالک اتنا عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں. وہ 2-4 بندوں کے نام مجھے بھی آتے ہیں, لیکن میں مجموعی اور جمہوری بات کر رہا ہوں. میرا درد سمجھیے, میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ عنوان جو میں نے آج گفتگو کی, تو علماء کو مالدار ہونا چاہیے, لیکن اس مالداری میں یہ علماء خدا کے لیے اس پیرائے پر کام کریں کہ جو ان کی سیلریز ہیں انہیں انکریز کروائیں, اپنا لیول بڑھائیں. کم سیلریز کا کچھ سد باب کریں. آپ کی سیلریاں پروفیسروں سے زیادہ ہونی چاہیے, آپ کو امامت کرنا اچھا لگے گا. پھر آپ یہ نہیں سوچیں گے یار میں دوپہر میں یونیورسٹی ہوتا ہوں, شام میں کوچنگ میں ہوتا ہوں, تو میں امامت کیسے کروں. آپ تسلی سے امامت کریں گے اگر آپ فارغ البال ہوئے تو. اس پیرائے پر کام کیا جائے. یہ چند گزارشیں تھی. ابھی اللہ نے چاہا ہمارا 1000 سبسکرائبر یوٹیوب پہ کمپلیٹ ہوئے ہیں. جو میرے سننے والے ہیں خصوصاً واٹس ایپ پہ جن کو میں ویڈیوز بھیج دیتا ہوں, وہ تو چینل پہ آتے ہی نہیں. آیا کریں, حوصلہ افزائی ہوتی ہے. 2 کمنٹس پاس کر دیں تو دل کو تسلی ملتی ہے. اگر آپ کے ذہن میں اشکالات آئیں, مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے, میں بھی سوچتا ہوں, آپ وہ مجھے پیش کر دیں. یوٹیوب چینل پر دینا چاہیں وہاں دے دیں, میرے واٹس ایپ نمبر پہ دینا چاہیں وہاں دے دیں, لیکن یہ کیا کریں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کیا کریں, حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ویسے ابھی تک تو میں نے آپ سے ڈیمانڈ نہیں کی تھی, یہ میرا پہلا کلپ ہے جس میں میں نے آپ سے یہ گزارش کی ہے. ان قریب 1000 بس سمجھیں کہ ہوا ہی چاہتے ہیں, تو اللہ نے چاہا آنے والے اتوار ہم ایک لائیو سیشن رکھیں گے, تو آپ سے کھل کے بات کریں گے اور 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ سے لگ کے باتیں کریں گے. اللہ نے چاہا محبت سلامت رہیں, اللہ کریم ہمیں شرح صدر عطا فرمائے.